اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آپ کا اپنا خود کے ساتھ تعلق اور رویہ کیسا ہے؟ کیا آپ خود کو پسند کرتے ہیں؟ لگتا ہے کہ صرف چند لوگ ہی بیٹھے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں نے بہت سال خود سے نفرت میں گزارے، شاید کچھ ان طریقوں سے کہ خود سے نفرت کرنا، یقینی طور پر خود کو رد کرنا، کیونکہ زیادہ تر جو میرے ساتھ ہوا وہ میری پرورش کے سالوں میں ہوا۔ میں سوچتی کہ کسی نہ کسی طرح یہ میری ہی غلطی ہے، اس لیے پہلے بتانا چاہوں گی کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، آپ کی قدر نہیں کی، زیادتی کی، تنقید کی، آپ کی عدالت کی، آپ کے ساتھ کچھ ایسا کہ آپ زخمی ہو گئے، لیکن ان کی لا علمی آپ کی غلطی نہیں ہے۔ بدلہ نہ لیں، ان سے ناراض نہ ہو، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس طرح ان کو مزید تقویت ملتی جائے گی کہ آپ کی زندگی پر حاوی رہیں۔ آپ کو صرف یہ جاننا ہے کہ اس کا ماخذ کیا ہے اور بس جھٹک دیں، آرام کریں، اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ آمین۔ میں سچائی سے کہوں گی کہ مسیحی بننے کے بعد میں نے کافی عرصے تک کوشش کی کہ لوگوں سے پیار کروں، پھر کلام کا مطالعہ بھی کرتی رہی۔ میں نے لوگوں کے ساتھ پیار کے تعلق سے بہت سے پیغامات سن رکھے تھے۔ میں کلام میں بھی پڑھتی تھی کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم لوگوں سے پیار کریں۔ میں لوگوں سے پیار کرنا چاہتی تھی، میں لوگوں کو برداشت کرنا چاہتی تھی، میں چاہتی تھی کہ میں لوگوں پر رحم کروں، لیکن یہ سب کرنے سے قاصر تھی۔ اور پھر میں بہت مایوس ہو گئی، کیونکہ میں نے محسوس کیا میرا دل تو صاف ہے اور میں درست کام کرنا بھی چاہتی ہوں، لیکن کسی وجہ سے یہ سب نہیں کر پا رہی۔ اور بہت سال پہلے خدا نے مجھ پر ظاہر کرنا شروع کیا کہ لوگوں سے پیار نہ کر پانے کی وجہ ہے کہ میں خود سے پیار نہیں کرتی۔ میں اس وقت تک لوگوں پر رحم نہیں کر سکتی تھی جب تک میں خود نہ سیکھ لیتی کہ خدا کا رحم اپنے لیے کیسے حاصل کروں، کیونکہ میں خود پر سختی کرتی۔ اگر آپ خود پر سختی کرتے ہیں تو آپ دوسروں پر بھی سختی کریں گے۔ سنیں، اور ان 42 سالوں میں جو چیز میں نے سیکھی ہے کہ مجھے خاص اعزاز حاصل ہے کہ خدا کے کلام کی تعلیم دوں۔ جو آپ کے پاس نہیں وہ دوسروں کو کبھی نہیں دے سکتے۔ اس لیے آپ کو بھی دوسروں کو وہ کچھ دینا ترک کر دینا چاہیے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں، خدا ہمیں لیس کرتا ہے، سب کچھ مہیا کرتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، تاکہ دنیا میں وہ سب کچھ کریں جو وہ چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو آپ کو چاہیے۔ لیکن اگر آپ نہیں جانتے تو پھر چاہے آپ کے پاس جو بھی ہے اور آپ اس کو نہیں جانتے تو یہ آپ کے لیے بیکار ہے، اور اگر یہ آپ کے لیے کارآمد نہیں تو یہ آپ کے وسیلہ دوسروں تک نہیں پہنچ سکتا۔ شاید آپ نے یہ پیغام مجھ سے پہلے بھی سن رکھا ہے، لیکن مجھے پرواہ نہیں کہ آپ نے پہلے کتنی مرتبہ سن رکھا ہے۔ لیکن اگر ابلیس کامیاب ہو گیا ہے کہ آپ خود کو پسند نہ کریں تو وہ پہلے ہی آپ کی زندگی پر فتح پا چکا ہے۔ آپ کا اپنے لیے کیسا رویہ ہے، آپ کا خود اپنے ساتھ کیسا تعلق ہے، آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے اور محسوس کرتے ہیں، آپ کتنا زیادہ وقت یہ سوچنے میں گزارتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، آپ کیا نہیں کر سکتے، کیا نہیں کرتے، کیا نہیں کیا، اور آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ کیا آپ نے کبھی ارادی طور پر بیٹھ کر سوچا کہ آپ کے پاس کون کون سی نعمتیں ہیں، آپ کے پاس کیا خصوصیات ہیں؟ دیکھیں، ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ مناسب نہیں کہ ہم بیٹھ کر سوچیں کہ میں کتنا اچھا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کتنے اچھے انسان ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ یہ سوچیں کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کیا ہے، آپ کے اندر کیا خوبی رکھی ہے اور آپ کو کیا کچھ دے رکھا ہے۔
میں یہ بتانا چاہوں گی کہ بہت سی چیزیں ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں، اس لیے میں نے ان چیزوں کے بارے میں عرصہ پہلے سوچنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اب میں ارادی طور پر غور کرتی ہوں کہ میرے اندر کیا خوبیاں ہیں، ان تمام پر غور کرتی ہوں۔ میں اچھی مقررہ ہوں، میں وفادار ہوں، میں پابند ہوں، مخلص ہوں، میں اپنے کام میں بہت زیادہ محنتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں بے صبر ہوں۔ میں اکثر لوگوں سے زیادہ کام کی توقع کرتی ہوں اور وہ میری توقع پوری کرتے ہیں۔ چاہوں تو یہ بات ختم نہ ہو، لیکن سچائی سے کہوں گی کہ میں ایسا نہیں چاہتی، کیونکہ میں ابلیس کو زیادہ وقت نہیں دینا چاہتی کہ زیادہ سوچوں یا زیادہ بات کروں کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ کیا اس کی وجہ جانتے ہیں؟ کیونکہ خدا پہلے ہی سے جانتا تھا کہ میرا کیا مسئلہ ہے جب اس نے مجھے چن لیا تھا۔ یہ بات آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جمعرات کی رات میرا پیغام تھا کہ وہ سوچنا کہ خدا نے میری زندگی میں کیا کچھ کیا ہے، نہ کہ میری زندگی میں اب کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنے حالات میں خود کو نہ الجھائیں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، لوگ کیا نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان باتوں پر دھیان کریں، چاہے یہ کتنی ہی معمولی بات ہو، جو ہماری زندگی میں اچھا ہے، جو خدا ہماری زندگی میں کر رہا ہے، اور اس میں شادمان ہو۔ اور جتنا زیادہ آپ ان چیزوں کے لیے شادمان ہوں گے تو بری چیزیں چھوٹی محسوس ہونے لگیں گی۔ سنیں، میں بتانا چاہوں گی آپ جتنی زیادہ توجہ دیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا مسائل ہیں، تو یہ اتنا ہی زیادہ آپ کی زندگی میں بڑھتا جائے گا۔ دوبارہ کہوں گی، آپ جتنی زیادہ توجہ دیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تو یہ اتنا ہی بڑا ہوتا جائے گا اور اسے جان چھڑانا ممکن نہیں رہے گا۔ اب اس طرف کے لوگوں کے لیے ہے، آپ جتنی زیادہ توجہ دیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اتنا ہی زیادہ ان سے جان چھڑانا مشکل ہوگا اور یہ مسئلہ مزید بڑھتا ہی جائے گا۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی زندگی اس وقت بدحال ہے، تو اگر آپ یہ غور کرنا جاری رکھیں گے تو یہ یاد رکھیں اگلے سال آپ کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گی جو اب ہے۔ لیکن اگر آپ کسی اچھی چیز پر غور کریں، یعنی میں اس میں اچھی ہوں، اس میں مضبوط ہوں، چاہے یہ جو بھی ہے، لیکن میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ایک کاغذ لیں اور اس پر لکھیں۔ یہ تو کوئی نیا خیال لگتا ہے، ایک کاغذ پر اپنی خوبیوں کی فہرست بنانا، ان چیزوں کی فہرست جن میں آپ اچھے ہیں۔ ابلیس نہ صرف یہ چاہتا کہ آپ ایسا نہ سوچیں، بلکہ وہ یقینی طور پر یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ ان کو کہیں لکھیں۔ میرے خدایا، یہ تو مکاشفہ حاصل کرنے کا ایک اور رخ ہے۔ ایک اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ شاید صحیح دوست حاصل کر سکتے ہیں اور اسے بتا سکتے ہیں کہ آپ کس کام میں اچھے ہیں۔ میں نے ابھی یہ کام آپ کے سامنے کر دیا ہے، سنیں۔ ایسا شخص ہونا چاہیے جو کہ آپ کو سمجھتا ہو، جانتا ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ بتانا اچھی بات ہے، یہ اچھا ہے کہ آپ ظاہر بھی ہونے دیں۔ کیا میں کچھ بتا سکتی ہوں؟ مہربانی سے توجہ دیں۔ آپ کے اندر کسی بری چیز کی نسبت اچھائی اس سے زیادہ ہے۔ آپ کے اندر کسی بھی بری چیز کی نسبت اچھائی اس سے زیادہ ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو اچھا ہے اس پر توجہ نہیں دیتے، اور آپ میں سے کچھ تو شاید بالکل ہی خود سے انجان ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، میں بالکل اچھا کھانا نہیں بنا سکتی ہوں، میں کافی سال پہلے بناتی تھی۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں اپنے خاندان کے لیے روزانہ ڈھیروں کھانا بناتی تھی، لیکن میں اب اچھا کھانا نہیں پکا سکتی۔ کافی عرصے سے یہ کام نہیں کیا ہے اور کرنا بھی نہیں چاہتی۔ مجھے پرواہ نہیں، نہ ہی ضرورت ہے، اور نہ کروں گی۔ میں نے کئی سال پہلے کوشش کی تھی، بلکہ کافی سال پہلے کوشش کی تھی کہ اپنے خاندان کے لیے کپڑے سلائی کروں، اور میں نے اپنے شوہر کے لیے پاجامے بنائے۔ میری کوشش تھی کہ گھریلو خاتون بنوں۔
لیکن یہ کس قدر بیزار کن ہے کہ آپ بس عام بن جائیں. میں عام نہیں بننا چاہتی. میں تو اوپر آسمان پر اڑنا چاہتی ہوں, کسی اور جگہ, ایسی جگہ جو دوسرے لوگوں سے فرق ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر آپ اپنے خاندان کے کپڑے سلائی کرتی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے, میں آپ کی تعریف کرتی ہوں. میں اکثر خواہش کرتی ہوں کہ کاش میں بھی ایسا کر سکتی, لیکن میں اب ایسی خواہش نہیں کرتی. پہلی بات یہ کہ میں اپنی زندگی اس چیز کی خواہش میں نہیں گزار سکتی جو مجھے نہیں مل سکتی. آپ کو اپنے مسا کے مطابق چلنا ہے, آپ کو اپنے توڑوں کے مطابق کام کرنا ہے. آپ نے وہ کام کیے ہیں جو کام کرنے میں آپ بہترین ہیں, بجائے اس کے کہ اپنا وقت ان کاموں میں ضائع کرتے رہیں جس میں آپ کبھی بھی ماہر نہیں ہو سکتے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ مجھ سے صلاح کاری چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے بالکل موزوں نہیں ہوں. میں اسٹیج پر تو شاید اس کام کے لیے بہتر لگتی ہوں, لیکن جانتے ہیں میں یہ کام اچھی طرح نہیں کر سکتی. جانتے ہیں کیوں؟ میں 2 سیکنڈ میں بتا سکتی ہوں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے, اور اس کے لیے بہانے بنانے کا موقع نہیں دیتی, اور نہ ہی میں ہاتھ مچولی کھیلتی ہوں. آپ کا مسئلہ یہ ہے, آپ کو یہ کرنا ہے, گھر جائیں اور عمل شروع کریں. اور اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو شاید یہ اچھا ہوگا کہ آپ میرے پاس نہ آئیں. کیونکہ میں آپ پر سختی نہیں کرنا چاہتی, اس لیے میں یہ کام نہیں کرتی. میں نہیں کرتی. میں نکاح نہیں پڑھاتی, اور کوئی بھی مجھے آ کر یہ نہ کہے کہ ہمارا نکاح پڑھا دے. میں سچائی سے کہوں گی کہ پہلا نکاح جو پڑھایا تو میں نے نہ لمبا پیغام سنایا کہ دولہے کا سڑوالا بے ہوش ہو گیا اور پیچھے دیوار کے اوپر سے گر گیا. جس طرح یہاں اسٹیج اور پردے کے درمیان جہاں چھوٹی سی باڑ کی طرح دیوار ہے, اس کا سر اس دیوار پر جا لگا. کیونکہ اگر آپ مجھے مائک پکڑا دیں اور مجھے سامنے کھڑا کر دیں تو میں نہیں جانتی تھی کہ مختصر کام کیسے کرنا ہے. وہ بے ہوش ہو گیا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ نکاح جلدی پڑھایا جاتا ہے. میرا خیال تھا کہ یہ موقع ہے کہ میں ان کو بیان کروں کہ اپنی زندگی کیسے گزاریں اور کیسے اس کو نبھائیں. مجھے شادی پر پیغام دینے کے لیے زیادہ مطالعے کی ضرورت ہے بنسبت یہاں کلام سنانے کی. میں اس کام میں اچھی نہیں ہوں, لیکن کچھ ایسے کام ہیں جن میں میں اچھی ہوں. اور جب آپ کسی کام میں اچھے ہوں تو آپ اس سے محظوظ ہوتے ہیں, تو پھر آپ دوسروں کی توقعات کے مطابق زندگی گزارنا ترک کیوں نہیں کر دیتے, جو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, جبکہ آپ وہ کام نہیں کر رہے جو آپ کرنا پسند کرتے ہیں. میں بہت خوش ہوئی اس خیال سے کہ یہ بہت مزاحیہ بات ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو یہ مضحکہ خیز لگتا ہے یا نہیں, جیسا کہ مجھے لگا, لیکن میں کچھ عرصہ کرائیوجینک طریقہ علاج کرواتی رہی. کوئی جانتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جی ہاں, اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک مشین کے اندر لیٹ جاتے ہیں اور درجہ حرارت -55 ڈگری تک ہوتا ہے, اور آپ اس میں 3 منٹ تک رہتے ہیں. یہ آپ کے جسم سے سوزش ختم کرتی ہے, آپ کے خلیوں میں تبدیلی لاتا ہے, حراروں کو کم کرتا ہے, آپ کو توانائی دیتا ہے. اس علاج نے میری بہت مدد کی اور مجھے کمر کی درد سے نجات مل گئی. میں نے پچھلے ہفتے اپنے ساتھ کرسٹین کین کو بھی ساتھ جانے کو کہا. پہلے اس نے انکار کیا کہ وہ کسی قیمت پر بھی نہیں جائے گی. میں نے کہا, سنو, میں 74 سال کی ہوں اور تم 51 سال کی. اگر میں یہ کر سکتی ہوں تو تم کیوں نہیں؟ تم ہمیشہ ہی فخر کرتی رہو گی. لیکن وہ چیلنج پسند کرتی ہے. اس نے علاج کروایا, لیکن کاش اس منظر کی ویڈیو سکرین پر دکھا سکتی. یہ کافی مزاحیہ منظر تھا. وہ سچ مچ پورے وقت میں مشین میں اوپر نیچے اچھلتی کودتی رہی. آپ مشین میں صرف 3 منٹ ہی رہتے ہیں, لیکن یہ بہت ہی ٹھنڈی ہوتی ہے. لہٰذا اس لڑکی کے بارے میں جو وہاں مشین پر علاج کرتی ہے, مشین کو مانیٹر کرتی ہے اور مریض کو بہلانے کے لیے بات چیت کی کوشش کرتی ہے تاکہ مریض کی توجہ ہٹ جائے کہ آپ مشین میں ہیں, جو کہ اچھی بات ہے. اور پھر اس لڑکی نے مجھے پوچھا,
میڈم، تو آپ اس ہفتے کلام سنا رہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں سناؤں گی، مجھے معلوم تھا کہ اسے اندازہ نہیں ہے۔ وہ بولی کہ میٹنگ کس جگہ پر ہوگی؟ میں نے کہا کہ یہ ڈوم میں ہوگی۔ وہ بولی کہ ڈوم وہاں پر؟ میں نے کہا ہاں، جب پہلے فٹ بال کے میچ کھیلے جاتے تھے۔ وہ بولی یہ تو کافی بڑی جگہ ہے۔ میں نے کہا یہاں تقریباً 25,000 خواتین آئیں گی۔ وہ بولی واقعی؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں اس سے ہلکی پھلکی بات چیت کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک طرف جوائل ہے جو اپنا پورا پیغام حرف بحرف زبانی یاد کرتا ہے اور ایک ہی پیغام 3 مرتبہ دیتا ہے، اور آپ ان کو ملا کر دیکھیں تو ان میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، یہ حرف بحرف ایک جیسا ہوگا، جبکہ میں آج کل اپنا فون کہیں رکھ کر بھول جاتی ہوں۔ مجھے اس کی طرح اور اس کو میری طرح نہیں ہونا ہے۔ آپ کو کسی کی بھی طرح نہیں ہونا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کسی کی طرح نہیں ہونا ہے۔ آپ صرف آپ ہی ہو سکتے ہیں۔ آج کے وقت میں جب آپ یہاں ہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں تاکہ آپ اپنے تعلق سے بہتر رویہ اختیار کریں، تاکہ میں آج آپ کو یہاں سے پر اعتماد کر کے رخصت کروں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پر اعتماد روح سے معمور خاتون بہت خطرناک ہے، اسے روکنا ممکن نہیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ واقعی کیسی ہیں؟ خواتین غیر معمولی ہیں۔ آج کل میرے پاس یہ نوٹ بک ہوتی ہے اور اس پر لگی بائنڈنگ اکثر ہی اتر جاتی ہے، اور اس وقت ابھی کچھ خراب ہو گئی ہے۔ کل جب کچھ خراب ہوئی تو میں نے اپنے ساتھ ایک لڑکے کو دی جو کہ کسی بھی چیز کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ یہ اس کے لیے معمولی کام ہوگا، پھر پتا چلا کہ اس نے مزید خراب کر دیا ہے، جبکہ پہلے کچھ ہی خراب تھی، لیکن ٹھیک کرنے کے بجائے وہ اسے مزید خراب کر رہا تھا۔ پھر اس نے میٹ کو بلایا، میٹ نے مدد کی کوشش کی۔ 2 نوجوان لڑکے جو کہ تکنیکی مہارت رکھتے ہیں اس پلاسٹک کی بائنڈنگ کو ٹھیک نہ کر سکی۔ پھر میں نے پینی کو بلایا جو کہ میری انتظامی سیکریٹری ہے، اس نے جوڑ دی 1 منٹ سے بھی کم عرصے میں۔ کل رات جب 3 جوان مرد ایک سوئچ کو ٹھیک نہ کر سکے، یعنی مردوں کی فوج ہی بلانا پڑی کہ ایک سوئچ ٹھیک کر دے۔ شاید یہ کسی خاتون کے پاس اس کے پرس میں پیچکس ہے جو آپ ساتھ رکھتی ہیں، آپ یہاں سامنے آ کر 1 سیکنڈ میں اس کو ٹھیک کر دیں۔ لوگوں کو کسی بھی طرح سے اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو دبانا شروع کر دیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ کیا نہیں ہیں، آپ صرف ایک عورت نہیں ہیں، آپ عورت ہیں۔ آپ کی زندگی میں 2 اہم ترین تعلقات ہیں۔ پہلا آپ کا خدا سے تعلق، دوسرا آپ کا خود اپنے ساتھ تعلق ہے۔ اگر آپ کا خدا کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے اور اپنے ساتھ تعلق بھی ٹھیک ہے تو آپ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ کبھی مشکل پیدا نہیں کریں گے یا انہیں قابو میں رکھنا کچھ مشکل نہیں ہوگا، لیکن آپ کو یہ کوشش بھی ترک کرنا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا تعلق ہو اگر آپ اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھ سکتے۔ بہت سے لوگ خود کو پسند نہیں کرتے، وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے مسئلے کی اصل وجہ کیا ہے۔ میں بھی نہیں جانتی تھی جب تک خدا نے مجھے نہ سکھایا، اور وہ یہ کہ میں کیوں دوسروں کو پسند نہیں کر سکتی، کیونکہ میں خود کو ناپسند کرتی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خود سے ہی عشق ہو، میرا مطلب ہے کہ خود کو متوازن طور پر پسند کرنا۔ اپنے تعلق سے آپ کا کیا رویہ ہے جو کہ آپ کا دوسروں سے تعلق پر اثر انداز ہوتا ہے؟ اگرچہ ہمیں خدا کے کلام میں سکھایا گیا ہے کہ آپ خود کو اس سے زیادہ نہ سمجھیں جو ہم ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر خیال کرتے رہیں، بلکہ میں کہنا چاہوں گی کہ ایسا کرنا نامناسب ہے، بلکہ ہمیں مسیح میں خود کو دیکھنا سیکھنا چاہیے۔
ویسے ہی جیسے کہ ہمارا آسمانی باپ ہمیں مسیح میں دیکھتا ہے. اگر ہم مسیح میں قائم رہیں، کلام مقدس میں یوحنا 15 باب میں لکھا ہے، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو تم بہت سا پھل لاؤ گے. جانتے ہیں کیوں؟ اگر آپ مسیح میں رہیں، اس میں قائم رہیں. جو جڑ میں ہے، یسوع کو جڑ کہا گیا ہے، اور یہ انگور کی بیل پر اوپر شاخوں پر آ جاتی ہے. پھر آپ اور زیادہ مسیح کی مانند ہوتے جاتے ہیں. آپ جتنی توجہ دیں گے کہ اس نے آپ کے لیے کیا 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 ہے، نہ کہ آپ میں کیا خرابی ہے. آپ کون ہیں؟ اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں، لیکن ابلیس جانتا ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں. اور اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں تو آپ کو دبا لے گا، کیونکہ اگرچہ آپ کلام پڑھتے تو ہیں کہ آپ کا اس پر کیا اختیار ہے. شاید آپ سی کا گیت اے شیطان تیری آواز نہیں رہی تو گا سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں، بلکہ ابلیس آپ پر ہنسے گا. وہ آپ کو جانتا ہے کہ آپ کون ہیں. آپ کو جاننا ہے کہ میں خدا کی بیٹی ہوں، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اس نے اپنا بیٹا بھیج دیا تاکہ میرے لیے مر جائے. میں منفرد ہوں، میں خاص ہوں، میں طاقتور ہوں، اور میں وہ کر سکتی ہوں جو دوسرے نہیں کر سکتے ہیں. میں لوگوں کو اجازت نہیں دوں گی کہ وہ میری تحقیر کریں، بے قدری کریں، مجھے دباتے رہیں. آپ اس دنیا میں کسی بھی شخص کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی حیثیت اور قدر و قیمت کا فیصلہ کرے. لیکن ہم کتنی مرتبہ ہی ایسا کرتے ہیں، کیونکہ کوئی ہم سے بدسلوکی کرتا ہے یا کوئی ہمیں رد کر دیتا ہے یا کوئی ہمیں پسند نہیں کرتا تو ہم مان لیتے ہیں کہ وہ درست ہے اور ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. ہر کوئی آپ کو پسند نہیں کرے گا. معذرت سے کہوں گی کہ آپ چاہے جتنے بھی اچھے ہوں، ہر کوئی آپ کو پسند نہیں کرے گا. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ماہرین ہیں ابھی تک حل نہیں نکال سکے کہ وہ کون ہیں. لیکن حیرت ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ ماہرین یوں کہتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں شاید ان کی سننی چاہیے. شاید آپ ان میں سے زیادہ کو جانتے ہیں. ماہرین کی رائے ہے کہ 10% لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. اس لیے بہتر ہے کہ آپ ہی رہیں. آئیں اور لطف اٹھائیں اعمال 19 باب کی 11 آیت سے. اور خدا پولوس کے ہاتھوں سے خاص معجزے دکھاتا تھا، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوا کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھیں اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھیں. واو! مگر بعض یہودیوں نے جو جھاڑ پھونک کرتے پھرتے تھے، اس زمانے میں یہ لوگ پیشہ ور بدروہیں نکالنے والے تھے. یہ پیشہ ور لوگ تھے اور ان کو پیسے دے کر بدروہیں نکلوائی جاتی تھیں. یہ اختیار کیا کہ جن میں بری روحیں ہوں ان پر خداوند یسوع کا نام یہ کہہ کر پھونکیں کہ جس یسوع کی پولوس منادی کرتا ہے میں تم کو اسی کی قسم دیتا ہوں. اگر آپ کو یہ نقطہ سمجھ نہیں آیا تو آپ پوری بات نہیں سمجھ سکیں گے. وہ نقطہ یہ ہے کہ وہ یسوع کو نہیں جانتے تھے اور ابلیس جانتا تھا کہ وہ یسوع کو نہیں جانتے، اور وہ کہتے کہ ہم تمہیں اسی یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں جس کی پولوس منادی کرتا ہے. اب اگلی آیت پر غور کریں. اور سکھوا یہودی سردار کاہن کے 7 بیٹے ایسا کیا کرتے تھے. بری روح نے جواب میں ان سے کہا یسوع کو تو میں جانتی ہوں اور پولوس سے بھی واقف ہوں، مگر تم کون ہو؟ میں کہنا چاہوں گی ابلیس ہمیشہ آپ سے کہتا ہے کہ تم آخر ہو کیا. اپنی زندگی میں نے کتنی ہی مرتبہ یہ سنا، خاص طور پر شروع میں جب میں اس خدمت کا آغاز کر رہی تھی، تم آخر ہو کیا؟ تم کچھ بھی نہیں ہو. تم کہاں سے ہو؟ تمہاری تعلیم ناکافی ہے، تمہارے پاس تو مناسب ڈگری بھی نہیں، تم الہیات کی ماہر بھی نہیں ہو. تم کون ہو؟ تمہاری کون سنے گا؟ میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اگر خدا آپ پر انگلی رکھ دے، جب خدا آپ کی زندگی پر ہاتھ بڑھا دے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا جانتے ہیں یا کس کو جانتے ہیں یا کیا نہیں جانتے یا کون آپ کو نہیں جانتا. یہ خدا کا مسا ہے جو دنیا میں تبدیلی لاتا ہے.
میں دوبارہ کہوں گی، اگر ابلیس دھوکہ دیتا ہے کہ خود کو ناپسند کری تو وہ پہلے ہی آپ کی زندگی میں جنگ جیت جاتا ہے۔ خود کو اس نظر سے دیکھیں جس طرح ہمارا آسمانی باپ ہمیں دیکھتا ہے، یعنی مسیح میں چنے ہوئے، نہایت قیمتی۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اس نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، آپ واقعی شاندار ہیں۔